تقلید کے تعلق سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تقلید کہتے کسے ہیں، اور ایک سوال بھی یہ آ چکا ہے تقلید کسے کہتے ہیں، جس کا جواب آپ لوگوں کو دیا گیا تھا لکھ کر کہ تقلید کہتے ہیں کسی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ آج اسی کے تعلق سے اسی کے بارے میں کچھ اور تفصیل سے یہاں بتلایا گیا ہے۔ پیج نمبر 33 کھولیے۔ جی پیج نمبر 33 میں دیکھیے، تقلید شخصی کی تعریف، مطلب تقلید شخصی جس کو مختصر طور پر تقلید کہا جاتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں کچھ علماء کے باتیں اقوال لکھی ہوئی ہیں کہ تقلید کسے کہتے ہیں۔ نمبر 1، تقلید کرنے والوں کی دلیل اس کے مجتہد امام کا قول ہوتا ہے، نہ وہ خود تحقیق کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے امام کی تحقیق پر غور کر سکتا ہے۔ یعنی ایک شخص جو تقلید کرتا ہے، مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس کے لیے ہر مسئلے میں قرآن اور حدیث یہ دلیل نہیں ہے۔ اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ بس امام صاحب یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے، بس وہی بات اس کے لیے دلیل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے، بس وہی بات اس کے لیے دلیل ہے، اور کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایسے سمجھیں، فار ایگزامپل میں مقلد ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، فرض کیجئے میں مقلد ہوں کس کا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک بڑے فقیہ عالم ہیں۔ تو اب جب میں ان کا مقلد ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اب اللہ نے اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے وہ جاننے کی مجھے ضرورت نہیں۔ مجھے جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے، ان کا کیا فتویٰ ہے، بس وہی چیز میرے لیے حجت ہے، وہی چیز میرے لیے دلیل ہے۔ انہوں نے کیا فتویٰ دے دیا وہ اگر میں جان گیا تو بس وہی چیز کافی ہے، اس میں دلیل جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، تقلید کہتے ہیں غیر نبی یعنی امام اور مجتہد کے قول کو بغیر اس کی دلیل کے جانے مان لینا، وہی بات اس میں بھی کہی گئی ہے۔ نمبر 3، ملا علی قاری حنفی ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں غیر نبی یعنی امام کے قول کو بغیر دلیل مان لینا تقلید ہے۔ وہ ایک ہی بات ہے، الگ الگ تھوڑے الفاظ کا ہیر پھیر ہے، ورنہ ساری باتوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ یہ تقلید کا ڈیفینیشن ہو گیا، جو آگے اور باتیں ہیں وہی اس میں بھی یہی سب باتیں کہی گئی ہیں، وہ ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں اسے۔ آگے دیکھیں 36 پیج نمبر پر، اس کو ہم لوگ یہ پورا نہیں پڑھتے ہیں، بس ایسے ہی زبانی طور پر میں کچھ باتیں اس میں سے بتلا دیتا ہوں۔ 9ویں صدی ہجری میں آپ لوگوں کو میں بتلا چکا ہوں کہ ایک بادشاہ جو مقلد تھا کسی امام کا، وہ آیا اور اس نے مسجد حرام میں یعنی خانہ کعبہ میں 4 مصلے قائم کیے۔
چار جو مشہور امام ہیں، عالم ہیں، جن کی تقلید کی جاتی ہے، ان چاروں کے نام کے الگ الگ مصلی قائم کیے اور الگ الگ جگہ متعین ہو گئی۔ چار حصوں میں اس مسجد حرام کو یعنی خانہ کعبہ کو تقسیم کر دیا گیا، اور ایک حصہ ایک امام کی پیروی کرنے والوں کے لیے، دوسرا حصہ دوسرے امام کی پیروی کرنے والوں کے لیے، ایسے گویا وہ ایک ہی مسجد لیکن وہ چار مسجدوں میں تقسیم ہو گئی۔ ہر حصے میں اس امام کے پیروکار جو رہتے وہ اپنے اپنے سمے پر اپنے اپنے وقت پر آتے اور وہاں نماز پڑھتے، اور کیسی نماز پڑھتے؟ جیسا ان کے امام نے سمجھایا ہے، فتویٰ دیا ہے، طریقہ سکھایا ہے، ویسے وہاں نماز ہوتی۔ تو یعنی یہ چار طرح کی نماز چار الگ الگ امام کے پیچھے چار الگ الگ وقت میں وہاں پر پڑھی جاتی تھی۔ یہ کون سی صدی میں ہوا تھا؟ 9ویں صدی میں۔ پھر جب 14ویں صدی کی درمیانی حصہ آیا 1343 ہجری میں، تب آپ لوگوں کو یہ بھی میں بتا چکا ہوں، سعودی عرب جو ایک حکومت ہے، سعودی حکومت، اس حکومت کی ابتدا کرنے والے، اس حکومت کی بنیاد ڈالنے والے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان چار مسلوں کو ختم کر دیا۔ کیا کیا؟ ان چار مسلوں کو ختم کر دیا، اور انہوں نے کیا کہا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں اور اس کے بعد پھر کئی سال کئی صدیوں تک صرف ایک ہی امام مسجد حرام میں ہوتا تھا، مکہ میں ہوتا تھا، ویسا ہی ایک ہی امام یہاں اس مسجد حرام میں ہوگا، اور جس کو بھی نماز پڑھنی ہے وہ سب کے سب اسی ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ چار الگ الگ امام چار الگ الگ جگہوں پر نماز پڑھائیں، اور ہر مقلد اپنے اپنے امام کے طریقے پر نماز پڑھے، ایسا اب نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے ان سب کو ختم کر دیا، اور جیسے پہلے ایک امام ایک وقت میں نماز پڑھاتا تھا ویسے ابتدا کیا، اور ابھی بھی الحمدللہ ویسے ہی ہے۔ یہ تاریخ کا ایک بڑا ہی شرمناک واقعہ ہے کہ مسجد حرام جیسے اتنی عظیم مسجد جو روئے زمین پر پوری دنیا میں پائی جانے والی تمام مسجدوں میں سب سے زیادہ ثواب والی مسجد ہے، اس مسجد کو اسی تقلید کی بنیاد پر چار حصوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ یہ بڑی شرم کی بات تھی مسلمانوں کے لیے، لیکن الحمدللہ اس کا خاتمہ ہوا۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے یہ سعودی حکومت کی ابتدا جب ہوئی تب انہوں نے ان چار مسلوں کو ختم کر دیا، اور ایک ہی مسلح وہاں پھر باقی چھوڑا گیا۔ یہ چار مسلح اور ایک مسلح والی بات آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ جی ساجدہ سمجھ رہی ہے؟ چار مسلح مسجد حرام میں قائم کیے گئے، اس کا مطلب سمجھتی ہے؟ کیا سمجھ رہی ہو؟ چلو بتاؤ، بولو، کھڑے ہو کے بولو۔ اجی کان چھوٹا چھوٹا ہے، اونچا سنتا ہوں، تیز بولو نا۔ شاہدہ تم بتاؤ۔ وہ چار الگ الگ طرح کے امام تھے، لیکن وہ اور آگے کچھ بتائیں گے؟ امام تو ابھی بھی 10-12 ہوں گے مسجد حرام میں ابھی اس ٹائم پر۔ ہاں یہ بات تھوڑی سمجھ میں آئی۔ چار مسلح کا مطلب یہ ہے کہ چار مشہور امام ہیں، امام مطلب عالم، چار مشہور عالم ہیں جن کی لوگ
تقلید کرتے ہیں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، جن کی پیروی کرتے ہیں، جن کے فتووں پر عمل کرتے ہیں، ان چاروں اماموں کے، ان چاروں عالموں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سب کوئی اپنی الگ الگ نماز پڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں سب کے سب حنفی ہیں، کیا ہے؟ حنفی ہیں، جتنے بھی مقلد ہیں وہ سب کیا ہیں؟ حنفی ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے اور دوسرے علاقوں میں جائیں گے، ساؤتھ میں جائیں گے، کیرلا میں، تو وہاں کے لوگ کیا ہیں؟ شافعی ہیں، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو طریقہ ہے، فتویٰ ہے نماز کا، وہ طریقے پر وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایسے ہی چار الگ الگ طریقے ہیں نماز پڑھنے کے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار الگ الگ طریقے سکھائے ہیں، بلکہ چار الگ الگ اماموں نے، عالموں نے انہیں جو باتیں بہتر سمجھ میں آئی وہ فتویٰ دیا، اور اس فتوے کے مطابق لوگ اس پر عمل کرنے لگے، اور پھر قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا۔ تو وہ چاروں طرح کے مقلدین نے اپنے الگ الگ امام متعین کیے، اپنے الگ الگ نماز پڑھانے کے لیے ایک امام متعین کیے، اور وہ نماز کیسے پڑھاتا؟ جیسا اس کے عالم نے، جن کی وہ تقلید کرتے، جن کی وہ پیروی کرتے، وہ سکھائے تھے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو طریقہ سکھایا نمازوں کا کس نے؟ بتاؤ بچوں، سب سے پہلے کس نے طریقہ سکھایا نماز کا؟ ہم سب کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں، سب سے پہلے انہوں نے نماز کا طریقہ، ایسے زبانی بھی طریقہ بتلایا اور نماز پڑھ کے بھی طریقہ سکھلایا۔ یہ سب سے پہلے انہوں نے کیا۔ اب ان کی باتوں کو سمجھا بہت سارے لوگوں نے، ان میں سے چار مشہور عالم نے میں مختصر لکھ رہا ہوں، ادب احترام والے جو الفاظ ہیں وہ نہیں لکھ رہا ہوں، جگہ کی کمی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے اتنا نہیں لکھ رہا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چار مشہور عالم ہیں۔ ان چاروں لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ سمجھنے کی کوشش تو بہت سارے علماء نے کی، لیکن یہ چار مشہور ہیں، یہ چار مشہور ہیں۔ اب ان چار لوگوں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھا، تو تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ سبھی کو باتیں سمجھ میں آئیں۔ کسی نے ایک بات سے منع کیا تو کسی نے ایک بات کو کہا کہ یہ کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا اختلاف سب کا رہا۔ آج بھی ہوتا ہے ہم لوگوں کے درمیان میں، آج بھی عالموں کے درمیان میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ ان کے بھی بہت سارے فالوورز ہوئے۔ کون ہوئے؟ حنفی۔ کون ہوئے؟ حنفی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھی فتوے تھے یا نماز کا جو بھی طریقہ انہوں نے سمجھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں میں، وہ انہوں نے سمجھایا۔ اب ان کے بعد آنے والے لوگوں کو چاہیے تھا کہ امام صاحب نے، انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بات کو ہم چیک کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق صحیح ہے یا نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں
کہ ان کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بالکل مطابق نہ کر رہی ہو اور ان کی بات صحیح لگ رہی ہو، یا ان کی بات صحیح ہو اور ان کی بات غلط لگ رہی ہو؟ ممکن ہے ایک نے منع کیا کہ نہیں کرنا اور ایک نے کہا کہ کرنا، تو دونوں میں سے کوئی ایک ہی بات تو صحیح ہو، دونوں تو صحیح نہیں ہوگی۔ ایک نے کہا حرام ہے، ایک نے کہا واجب ہے، اب یا تو حرام ہے یا تو واجب ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے۔ تو اب سننے والے دوسرے لوگوں کو کیا چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے اس کو سمجھیں اور دیکھیں کہ ان کے مطابق ان میں سے کس کی بات صحیح ہے۔ ہم وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بنیاد بنا کر ان میں سے ہم کسی ایک کی بات مانیں گے، اور جس کی بات ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لگے گی ان کی بات کو ہم نہیں مانیں گے۔ اچھا اب آگے سمجھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے فالوورز ہوئے، بہت سارے ان کی پیروی کرنے والے ہوئے، انہیں کیا کہا گیا؟ حنفی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے فالوورز ہوئے، ان کی تقلید کرنے والے ہوئے، انہیں کیا کہا گیا؟ مالکی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے فالوورز ہوئے، انہیں کیا کہا گیا؟ شافعی۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہت سارے فالوورز ہوئے، انہیں کیا کہا گیا؟ حنبلی۔ اب کیا ہوا کہ ایک بادشاہ آئے آج سے 400 سال پہلے، 500 سال پہلے، 9ویں صدی میں، انہوں نے کیا کیا؟ مسجد حرام میں، یہ مسجد حرام ہے، مان لیجئے یہ مسجد حرام ہے، اب اس مسجد حرام کے یہاں پر خانہ کعبہ ہے، ہاں، اب ادھر اس کے 4 حصے کر دیے، انہوں نے کیا کیا؟ 4 حصے میں اس کو بانٹ دیا۔ مسجد حرام خانہ کعبہ جو یہ پوری ایک بہت بڑی مسجد ہے اور سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے یہاں پر نماز میں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں اور اس کے بعد کے صدیوں میں ایک امام ایک وقت میں نماز پڑھاتا تھا، اس مسجد کو ایک بادشاہ نے کیا کیا؟ 4 حصوں میں بانٹ دیا۔ اب ایک کا نام ہو گیا حنفی، اب دوسری جگہ شافعی، یہ مالکی اور یہ حنبلی۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہی مسجد ہے لیکن اب اس مسجد میں ایریا بٹ گیا ہے، الگ الگ حصہ ہو گیا، پارٹیشن ہو گئی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ جب ان کا ٹائم ہوگا تب وہ آئیں گے، اذان دیں گے، نماز پڑھیں گے، کہاں پر؟ اپنی والی کس جگہ پر؟ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو مقلدین ہیں، مالکی ہیں، ان کا جب وقت ہوگا نماز کا، تب وہ اپنے وقت میں آ کر وہاں اذان دیں گے اور نماز پڑھیں گے، کہاں پر؟ ادھر ادھر نہیں۔ یہ جو مالکی جو جگہ ہے، مالکی مقلدین کی جو جگہ، وہاں پر وہ نماز پڑھیں گے۔ ایسے 4 الگ الگ گروپ بن گئے اور ہر گروپ اپنے اپنے وقت میں آ کے اپنی جگہ میں وہاں پر نماز پڑھتا تھا۔ اسی کا مطلب ہے 4 مصلی۔ مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ، اور 4 مصلی یعنی 4 جگہیں نماز پڑھنے کے لیے وہاں بنائی گئی الگ الگ، جبکہ وہ پوری مسجد ایک ہی ہے، اس ایک کو 4 میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ اب سمجھ پائے؟ اب اس کے پھر 300-400 سالوں کے بعد 1343 ہجری میں، یعنی آج سے تقریباً 100 سال پہلے، جب سعودی حکومت کی بنیاد رکھنے والے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ
یہ بادشاہ بنے تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ خانہ کعبہ، یہ مسجد حرام جو پہلے ایک امام یہاں پر ہوا کرتا تھا وہ سب کو ختم کر دیا. یہ مالکی، حنفی، شافعی اور حنبلی ان سب کو ختم کر دیا. اس بادشاہ نے کیا کیا؟ ان سب کو ختم کر دیا اور کیا کہا کہ اب یہاں پر ایک ہی امام ہوگا. اب چاہے کوئی حنفی ہو، چاہے کوئی مالکی ہو، چاہے کوئی حنبلی ہو یا شافعی ہو، کوئی بھی ہو، یا وہ مقلد نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز میں سے ہو، ان کے متبعین میں سے ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی معیار کا مسلمان ہو، کسی بھی گروہ اور فرقے کا مسلمان ہو، اسے اگر مسجد حرام میں نماز پڑھنی ہے تو وہاں پر جو حکومت کی طرف سے امام متعین کیا گیا ہے اسی ایک امام کے پیچھے انہیں نماز پڑھنی پڑے گی. بات کو سمجھے؟ اب یہ 4 مصلے ختم ہو گئے اور ایک مصلی باقی، یعنی 4 امام ختم ہو گئے، بادشاہ نے ختم کر دیا اور صرف ایک امام وہاں پر باقی رکھا. ایک امام کا مطلب کہ ایک وقت میں ایک ہی شخص وہاں نماز پڑھاتا، 4 الگ الگ گروہ، 4 الگ الگ امام وہاں پر نہیں ہوتے تھے. تو یہ ایک بہت ہی شرمناک بات تھی. تقلید کے نام پر جو مسلمانوں میں بہت بڑا تفرقہ پیدا ہوا تھا، اس تفرقے کو، اس اختلاف کو اس بادشاہ نے ختم کیا. اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے. یہ تو ہوئی باتیں اب تقلید کی، اور یہ جو اختلاف امت میں ہوا تھا 4 مصلوں والا مسجد حرام میں، اس کی بات ہوئی. آگے دیکھیے پیج نمبر 38 سے بہت ہی اہم پوائنٹ کو بتلایا گیا، سمجھایا گیا. آپ لوگوں نے سمجھا کہ تقلید کہتے کسے ہیں؟ اس تقلید کا اپوزٹ کیا ہے؟ تقلید کرنے کے اپوزٹ کیا ہے؟ اتباع کرنا. اتباع کا مطلب کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے، سمجھایا ہے، اس کو جاننا، اس کو سمجھنا. ائمہ کرام نے، علماء کرام نے کیا کہا ہے، کس کی بات ان سے مخالفت ہے، کس کی بات ان کی موافقت میں ہے، وہ سب جانے یا نہ جانے، اس سے قرآن اور حدیث پر، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں، اطاعت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں اب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ کے بتلائے ہوئے طریقوں پر، سنتوں پر عمل کرنا، یہ کتنا زیادہ اہم ہے، اسی کو یہاں سے سمجھا رہے ہیں پیج نمبر 38 سے. اس میں ایک آیت سب سے پہلے جو اوپر لکھی ہوئی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین اور مکمل نمونہ ہے. ہم لوگوں کا، یعنی ہم اہل الحدیث کا کیا کہنا ہے کہ ہم نہ تو حنفی ہیں، نہ تو مالکی ہیں، اور نہ ہی شافعی ہیں، نہ حنبلی ہیں. یعنی ہم ان 4 اماموں میں سے کسی کی بھی ہم تقلید نہیں کرتے. ان 4 اماموں کی ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. ان کا نام آتا ہے تو ادب اور احترام سے ان کا نام لیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ جنتی ہوں گے. ہم ان کے بارے میں خیر اور بھلائی کے پہلو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. لیکن ہم
ان کی تقلید نہیں کرتے، ان کی ہم تقلید نہیں کرتے۔ جیسے ہم 4 خلیفہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، ان چاروں کی عزت کرتے، چاروں کا احترام کرتے، ان کے بارے میں ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ وہ جنتی ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ان کا نام آئے تو ادب احترام سے نام لیتے ہیں، رضی اللہ عنہم ہم کہتے ہیں ان کے لیے، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ ہم ان کی تقلید کریں، انہوں نے جو فتویٰ دے دیا بس ہم وہی مانیں گے، چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف ہو یا نہ ہو۔ ان کے عزت اور احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی تقلید کریں گے، ایسے ہی ان کی بھی ہم عزت کرتے ہیں چاروں کی، لیکن ان کی عزت اور احترام کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ان کی تقلید کریں گے۔ سمجھ پائے بات؟ اب اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کی تقلید نہیں کریں گے، ان کے فتووں پر ہم عمل نہیں کریں گے، تو پھر ہم عمل کس پر کریں گے؟ ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کس کے طریقے پر پڑھیں گے؟ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے تو زکوٰۃ کے مسائل ہم ان ائمہ کرام کے فتووں سے نہیں سیکھیں گے تو کہاں سے سیکھیں گے؟ یہی بات یہاں اس چیپٹر میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین اور مکمل نمونہ ہے۔ نمونہ ہے مطلب آئیڈیل، نمونہ مطلب آئیڈیل۔ ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم اپنا نماز پڑھنے کا طریقہ، روزے کا طریقہ، اس کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، کپڑے پہننے اور نکالنے، چلنے پھرنے، بات چیت کرنے، بال کیسے رکھنا، کیا کرنا، بہت سارے چھوٹے بڑے دنیا بھر کے تمام مسائل، ان سب مسئلوں میں ہم کس کو اپنا آئیڈیل مانیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہی بات یہاں کہی گئی ہے کہ یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ یعنی ہمیں نماز پڑھنا ہے، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں سے سیکھنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے، جو طریقے ان کے احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں ان سے ہم سیکھیں گے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں یہاں لکھی ہے، فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو 4 امام ہیں، ان چاروں اماموں میں سے کسی کی بھی اطاعت کر لو، کسی کی بھی پیروی کر لو، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں گے۔ جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بہت سارے مسائل میں ان سے غلطی ہوئی، بہت سارے مسائل میں ان سے غلطی ہوئی، ہر کسی سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے بھی ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوتی ہیں۔ اب اگر ایک امام کی ایک بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بات حدیث کے بالکل خلاف ہے، پھر بھی ہم اپنے امام کی ہی بات کو مانیں گے، وہی کی تقلید کریں گے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کیا کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہو کہ ان کی ساری باتیں درست ہیں، کوئی بھی غلط نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے، یہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ سب آسمان کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کہلواتا ہے تب وہ کہتے ہیں۔
وہ اپنی منمانی کرتے ہوئے یا اپنی بات رکھتے ہوئے کچھ نہیں کہتے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو کچھ کہنا ہوتا ہے کہتے ہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس نے گویا کس کی اطاعت کی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے ائمہ کرام کے بارے میں بھی اس طرح کی بات کہی ہے کہ جس نے فلاں امام صاحب کی بات کو مانا اس نے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا؟ ہے ایسی بات کہیں پر؟ نہیں ہے، اور ہو بھی نہیں سکتا یہ بات۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کے بارے میں یہ ضرور کہا کہ اس نبی کی اطاعت اگر آپ کر لو گے تو گویا آپ نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اس نبی کو ماننا، نبی کی باتوں کو ماننا، یہ گویا اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننا ہے، اس لیے کہ یہ نبی وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے۔ آگے اور کچھ آیتیں ہیں، کچھ باتیں ہیں، یہ انشاءاللہ کل کے درس میں اسے میں پڑھوں گا۔ آج آپ لوگ کچھ پوچھئے، پوچھنا ہو پوچھئے جی۔ اشرو پوچھو، نہیں پوچھو، نہیں وہاں وہیں سے پوچھو۔ یہ سب کو سننا چاہیے نا، صرف کچھ ہی کیوں سنا ہوگی؟ نہیں پوچھیں گی؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ چلو پوچھو۔ اچھا، مسجد حرام کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، حرام مانے ہوتا ہے عزت والا، حرمت والا۔ ایک معنی تو وہ ہوتا ہے، حرام کہتے ہیں کہ جس سے بچا جائے، ایک گناہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ حرام ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر سود کھانا حرام، بیاج کھانا حرام۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس کا کرنا پاپ ہے، نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے۔ اور یہ جو مسجد حرام کہا جاتا ہے، اس کا مطلب کہ حرمت والی مسجد، عزت والی مسجد۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے محرم الحرام، سنے ہوں گے نا؟ وہاں پر بھی جو حرام لفظ ہے وہ بھی عزت اور حرمت کے معنی میں ہے۔ تو مسجد حرام کا معنی ہوتا ہے کہ ایسی مسجد جو بہت زیادہ عزت والی ہے، جو بہت زیادہ احترام والی ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ سمجھ پائے؟ یعنی مسجد حرام کا مطلب ایسی مسجد جو بہت زیادہ عزت اور احترام والی ہے، اس لیے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایسی مسجد کی جس میں نماز پڑھنا حرام ہو، ایسا مت سمجھ لیجیے، الٹا معنی۔ ہاں، ویری گڈ، شاباش، بہت بڑھیا سوال کریے۔ مقلد کس کو کہتے ہیں؟ شاباش بیٹا، شاباش۔ ایسا نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سوال بہت اچھے ہوں، ایسا لگے کہ آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو کھٹکتا ہے کچھ بھی بات اس کو رکھیے۔ اچھا سوال کری ہے بچی۔ جیسے انہوں نے کہا کہ حرام مسجد حرام کیوں کہتے ہیں، یہ ان کی دل کی کھٹک ہے، یہ حرام کہاں ہے۔ سب کے دل میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں آتی ہیں، اس کو بول دیا۔ یہ کلاس بہت اچھی جگہ ہے، اس میں آپ کچھ بھی بولیں گے یہ شرمندگی کی بات نہیں ہے، یہاں اچھا لگتا ہے۔ کوئی بچے بہت الٹا سیدھا بھی سوال پوچھتے ہیں لیکن وہ سب ہنس لیتے ہیں، اچھا
اس کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ ویری گڈ، شاباش۔ سنو کسی کا بچوں، آپ لوگ کو موقع ہے، جو نہیں سمجھے ہو وہ اب سے سمجھو۔ بچی نے سوال کیا ہے کہ مقلد کس کو کہتے ہیں، مقلد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ میں سے جو بڑے بچے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے، لیکن جو چھوٹے بچے ہیں یا آگے والے 3 بچے ہیں، یہ عشرت ہے، عالیہ ہے، یہ لوگ کیا پتہ نہ سمجھ رہے ہوں، وہ جو ادھر چھوٹے لڑکے ہیں ہو سکتا ہے نہ سمجھ رہے ہوں۔ تو آپ لوگ دھیان سے سنیے، چھوٹے بھی اور بڑے بھی سب کوئی۔ ہمیں ہر چیز کا، ہر نیک عمل کا طریقہ سب سے پہلے کس نے سکھایا؟ ہم سب کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اگر ہم ڈائریکٹ ان کے جو طریقے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سمجھایا ہوا طریقہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، اگر ہم ڈائریکٹ ان کے طریقوں کو سمجھتے ہیں، ان کے طریقے جو احادیث میں موجود ہیں ان کے طریقے کو اگر ہم سمجھیں گے تو ہم گویا کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کر رہے ہیں؟ اتباع۔ آپ لوگ ہندی میں سوال جواب میں ایک لفظ بار بار پڑھے ہوں گے، اتباع۔ آیا یہ لفظ؟ اتباع لفظ آیا ہندی کے سوال جواب میں؟ تو اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، ان کے سمجھائے ہوئی باتوں کو اپناتے ہیں، تو گویا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کی اتباع کر رہے ہیں، ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اطاعت۔ یہ لفظ بھی آپ لوگ بار بار سوال جواب میں پڑھے ہوں گے، اطاعت۔ اس کو کیا کہیں گے؟ اطاعت۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھیں گے اور اسی کے مطابق ہم نیک کاموں کو کریں گے تو ہم اطاعت کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی طرح سے ہم اتباع کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ اس کا مطلب ہوا۔ اب آئیے مقلد والی بات سمجھتے ہیں۔ اگر ہم ان کی بات کو فالو کریں گے ڈائریکٹ تو گویا ہم مقلد نہیں ہیں، ہم مقلد نہیں ہیں، تو پھر مقلد کسے کہیں گے؟ آگے آپ سمجھیں۔ ان کی باتوں کو سمجھایا ہے اور کچھ وضاحت میں ان 4 عالموں نے، ان مشہور 4 عالموں نے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ 4 مشہور عالم ہیں، انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہمارے جیسے وہ بھی انسان ہیں، لیکن ان کے پاس علم کا سمندر تھا، بہت زیادہ علم تھا ان کے پاس بہت زیادہ علم تھا۔ اب انہوں نے، ان 4 لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھا اور اس کے مطابق ان 4 لوگوں نے عمل کیا، یعنی ان کا جو طریقہ ہے نماز کا، اس طریقے کو ان 4 لوگوں نے سمجھا، اور ان 4 لوگوں نے جو کچھ ان کا طریقہ سمجھ میں آیا وہ طریقہ دوسروں کو سمجھایا، اور وہ طریقہ اپنی اپنی کتابوں میں ان لوگوں نے لکھ دیا۔ ہاں بات سمجھ رہے ہیں؟ اب کیا ہوا کہ کچھ مسائل میں ان 4 لوگوں کے آپس میں اختلاف ہو گئے۔ مثال کے طور پر میں نے سورہ فاتحہ کی بات بتلایا تھا، کل مثال کا لیا، پرسوں مثال دیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیا کرتے؟ منع کرتے، نہیں پڑھنا۔ اور یہ دونوں لوگ تھوڑا سا اختلاف ہے
منع بھی بعض حالت میں کرتے ہیں اور بعض حالتوں میں اس کو پڑھنے کے لیے بھی کہتے ہیں. کبھی منع بھی کر رہے ہیں، یعنی وہ رکعتیں جن میں امام تلاوت کرتا ہے اونچی آواز میں، ان میں وہ منع کرتے ہیں. جن میں امام اونچی آواز میں تلاوت نہیں کرتا ان میں وہ کہتے ہیں پڑھنا ہے. اور یہ صاحب ہیں امام احمد بن حنبل، یہ کہتے ہیں ضروری ہے پڑھنا. ایسے بہت سارے مسائل ہیں کہ ان کے آپس میں اختلاف ہو گئے، یعنی سب نے سمجھا کہاں سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے، ان کی احادیث سے. لیکن ہوا کیا؟ ایسا ہوا کہ کچھ حدیث ان کو ملی، ان کو نہیں ملی. کچھ حدیثیں ان کو نہیں ملی، ان کو مل گئی. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں ان چاروں کے پاس، سبھی کے پاس برابر برابر پہنچ گئی ہو، ایسا نہیں ہوا ہے اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے. تو بہت ساری باتیں ان کے پاس نہیں مل سکی، ان کو نہیں پہنچ سکی. بہت ساری باتیں ان کو نہیں پہنچ سکی، بہت ساری باتیں ان کو نہیں پہنچ سکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ان سب نے کیا کیا؟ ان کو جو کچھ باتیں ملی اتنی باتوں سے کے حساب سے انہوں نے فتویٰ دے دیا اور طریقہ سمجھا دیا. اب اس کے بعد آتے ہیں عوام. ان کے بعد میں آتے ہیں عوام. عوام مطلب عام پبلک، عام پبلک جس میں ہم اور آپ لوگ ہیں اور دیگر بہت سارے دنیا بھر کے لوگ ہیں. ہاں، اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام صاحب نے جو طریقہ سکھایا ہے اس طریقے پر ہم نماز پڑھیں گے، ان کے طریقے پر ہم نے کاموں کو کہیں گے تو اس کو کیا کہیں گے کہ یہ حنفی مقلد ہے. کیا ہے یہ؟ حنفی مقلد ہے. مقلد کا مطلب سمجھنا تھا نا. تو مقلد کہتے کس کو ہیں کہ جو ان چار میں سے کسی بھی ایک کی بات کو بولے کہ ہم ان کی بات کو مانیں گے. انہوں نے جو کچھ بھی فتویٰ دے دیا ہے، جو بھی طریقہ نیک کام کا سمجھایا ہے، ہم وہی طریقہ اپنائیں گے. ہم ان کے طریقے پر نماز پڑھیں گے، ان کے طریقے پر روزہ رکھیں گے، ان کے طریقے پر حج کریں گے، ان کے طریقے پر ہم زکوٰۃ اور صدقہ دیں گے. وہ سارے طریقے ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ انہوں نے جو طریقہ سمجھایا اس پر ہم سمجھیں گے. تو ایسے شخص کو کیا کہیں گے کہ یہ حنفی مقلد ہے. کچھ لوگ اور دوسرے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے جو طریقہ سمجھایا نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا اور دیگر نیک کاموں کا، وہ سارے نیک کاموں کو ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے. تو ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ وہ مالکی مقلد ہے. کیا ہے؟ مالکی مقلد ہے. ایسے ہی کچھ لوگ شافعی مقلد ہیں، کچھ لوگ حنبلی مقلد ہیں. سمجھ پائے؟ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم ان چاروں لوگوں کا ادب، احترام اور عزت کریں گے، لیکن ہم ان میں سے کسی ایک کی بات کو پیروی کر لیں ایسا ہم نہیں کریں گے. ہمارا کیا کہنا ہے؟ ہم ان چاروں کی عزت کریں گے، لیکن ان میں سے کسی ایک کی بات کو ہم فالو کر لیں، ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم کیا کریں گے؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، ساتھ میں ان ائمہ کرام کی باتوں کو بھی پڑھیں گے، سمجھیں گے. پھر ہم دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ان کے مطابق ہے. یعنی جو سورہ فاتحہ کی میں نے مثال دیا کہ امام صاحب جو منع کرتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کیا؟ ہم جانچیں گے، چیک کریں گے اسے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بعض حالت میں منع کرتے، بعض حالتوں میں کہتے پڑھنا ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے؟ یہ طریقہ سکھلایا ہے؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا لازم ہے. ہم اس کو دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، یہ طریقہ سکھایا ہے.
تو ہم کو جو بہتر سمجھ میں آیا کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے اس مسئلے میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے۔ تو ہم کیا کریں گے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ آپ نے امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ امام صاحب کا جو فتویٰ ہے وہ حدیث کے بالکل موافق ہے، حدیث کے بالکل موافق ہے۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھے، اس میں ہمیں ان کی بات اس کے موافق لگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو بات بہتر سمجھ میں آئی اس کو ہم نے مان لیا۔ ایسے بات دوسرے مسائل میں ہمیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے علاوہ ان کی بات حدیث کے موافق اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم ادھر کی بات مان لیں گے۔ بات سمجھے؟ یعنی ہمارے لیے اصل جڑ اور بنیاد ان چار میں سے کوئی نہیں ہے۔ اصل جڑ کیوں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کیا کہا ہے اس کو ماننا ہے، چاہے وہ ان کے خلاف ہو، چاہے ان کے خلاف ہو، چاہے ان کے خلاف ہو، چاہے ان کے خلاف ہو، کسی کے بھی خلاف جا رہی ہو، کسی کے بھی موافقت میں جا رہی ہو، وہ بات ہمیں اصل ماننا ہے ان کی بات۔ تو ایسا کرنے والا شخص کیا ہے؟ متبع سنت ہے، مقلد نہیں ہے۔ اور مقلد کون ہے؟ جو ان چار میں سے کسی ایک کی بات کو، ہر بات کو مان لے۔ بات کو سمجھ پائے؟ بیٹی سمجھ پائے کیا؟ تھوڑا تھوڑا سمجھ پائے، 50% انشاءاللہ پورا سمجھ پائے۔